اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری کتاب توحید یعنی کتاب اللہ کی توحید یعنی اس کی ذات اور صفات کے بیان میں، اور اس کا جو دوسرا باب قائم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن انبیاء اور دوسرے لوگوں سے کلام کرنا برحق ہے۔ اچھا، یہ روایت کئی مرتبہ صحیح بخاری میں آئی ہے اور یہی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، تقریباً تمام احادیث کی کتابیں جو موجود ہیں اس میں یہ ایک روایت موجود ہے۔ اس حساب سے یہ متفق علیہ بھی ہے۔ متفق علیہ وہ روایت ہوتی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو، تو یہ روایت جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے سعید بن حلال انزی نے بیان کیا، انہوں نے کہا بصرہ کے کچھ لوگ ہمارے پاس جمع ہو گئے، پھر ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے شفاعت کی حدیث پوچھیں۔ انس رضی اللہ عنہ اپنے محل میں تھے اور جب ہم پہنچے تو وہ چاشت کی نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کی اجازت چاہی اور ہمیں اجازت مل گئی۔ اس وقت وہ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ثابت سے کہا تھا کہ حدیث شفاعت سے پہلے ان سے اور کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے ابو حمزہ، آپ کے بھائی بصرہ سے آئے ہیں اور آپ سے شفاعت کی حدیث پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے اور اس دن اللہ پاک بہت جلال میں ہوں گے۔ اور دوسری روایت بھی اس بارے میں موجود ہیں اور اس میں الگ الگ الفاظ ہیں اور ہم اپنے آپ کو صرف اسی روایت کے الفاظ تک محدود کرتے ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا تو لوگ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے، تو وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ یہ تصور کریں کہ تمام مخلوق کے جو انسانیت ہے، مخلوق کے انسانیت ساری کے ساری آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ رہی ہے اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ سے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ تصور کریں کہ تمام انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس آئی اور آدم علیہ السلام نے حق شفاعت سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا میں اس لائق نہیں کہ اللہ کے دربار میں آپ لوگوں کی شفاعت کر سکوں۔ پھر مخلوق ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے اور کافی روایت میں یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے۔ تو یہ ساری مخلوق انبیاء کرام سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں۔ یہی وہ بات ہے جس کا سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ سے جو بھی سوال کرے آپ انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا ہے اور آپ اس چیز میں تحدید سے نعمت کریں اور اللہ پاک آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ اللہ پاک سے راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ تمام انسانیت اور تمام انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں۔ اس میں غور کریں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام ہیں اور نبوت کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن قیامت کے دن کی تکلیف سے نکلنے کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شفاعت کے محتاج ہیں۔ وہ سوالی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، قیامت کے دن وہ سب سوال کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس تکلیف سے نکالیں، اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ تفکر کریں
کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سوالی سے انکار نہ کریں. اور قیامت کے دن اس کا پورا اظہار ہوگا جب سب اللہ سے ڈرے ہوئے ہوں گے، جب سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوگی، اللہ پاک مکمل جلال میں ہوں گے، اور سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو اللہ پاک سے دعا مانگے. سارے انبیاء کرام، تمام مخلوق انسانی اللہ تعالیٰ کے آگے مجبور ہوگی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حاضر ہوگی اور ان سے سوال کرے گی. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں شفاعت کے لیے ہوں اور میں شفاعت فرماؤں گا، اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اور مجھے اجازت دی جائے گی، اذن دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھ پر الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد، اللہ پاک فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. پھر میں کہوں گا یا رب میری امت، کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو. چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا. مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنی جائے گی. میں کہوں گا یا رب میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم تر حصے کے برابر بھی ایمان ہو اس سے بھی جہنم سے نکال لو. پھر میں جاؤں گا اور نکالوں گا. پھر جب ہم انس رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں امام حسن بصری کے پاس بھی چلنا چاہیے. وہ اس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں تھے اور ان سے وہ حدیث بیان کرنا چاہیے جو انس رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کی ہے. چنانچہ ہم ان کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا. پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہم نے ان سے کہا اے ابو سعید ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے یہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے ہم سے جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی اس جیسی حدیث ہم نے نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ بیان کرو. ہم نے ان سے حدیث بیان کی. جب اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اور بیان کرو. ہم نے کہا کہ اس سے زیادہ انہوں نے بیان نہیں کی. انہوں نے کہا انس رضی اللہ عنہ جب صحت مند تھے 20 سال اب سے پہلے انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی. مجھے معلوم نہیں کہ وہ باقی بھول گیا اس لیے بیان کرنا ناپسند کیا کہ کہیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھے. ہم نے کہا ابو سعید پھر ہم سے وہ حدیث بیان کیجئے. آپ اس پر ہنسے اور فرمایا انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے. میں نے اس کا ذکر ہی اس لیے کیا ہے کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں. انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح تم سے بیان کی اور اس میں یہ لفظ اور بڑھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت عطا فرما دیجئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم اس میں سے میں انہیں بھی نکالوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہی وہ شفاعت کبریٰ ہے، یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور جس کا قیامت کے دن پوری طرح اظہار ہوگا. تمام مخلوق دیکھے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں درود پاک کثرت سے پڑھا ہوگا. جتنا درود پاک کثرت سے پڑھا جائے گا ہمیں قیامت کے دن اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت نصیب ہوگی. شاہ ولی اللہ محدث علی خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے ہولناکیوں، خوفناکیوں اور دہشت ناکیوں سے وہی لوگ بچے ہوئے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ بہت زیادہ پیدا کیا ہوگا اور درود پاک کی کثرت کی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم.